الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ غافر، سورہ مومن کی 18ویں آیت سے، آیت نمبر 18 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ وَأَنذِرْهُمْ، اے رسول آپ ان کو ڈرائیے، یوم العازفتی، قیامت کے دن سے، اس دن سے جب کہ جس دن دل لوگوں کے دل یعنی حلق کے قریب تک آ جائیں گے، کاظمین اس حال میں کہ وہ غصے کو پیے ہوئے ہوں گے۔ مال الظالمین، ظالموں کا کوئی دوست، گہرا دوست نہیں ہوگا، اور ظالموں کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ ظالم یعنی کافروں کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یا علم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور ان چیزوں کو جو دل چھپاتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ اور وہ بدھ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ کفار، اللہ کو چھوڑ کر، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ تین آیتیں ہیں، آیت نمبر 18، 19 اور 20، ان تینوں کی تفسیر یہاں اب بیان کی جا رہی ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ أَيْ الْقِيَامَةِ، اے رسول آپ ان کافروں کو، لوگوں کو آپ قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ سمیت بھی، قیامت کے دن کا نام رکھا گیا عازفہ سے۔ عازفہ کے اصل معنی آتے قریبی چیز، ایسی چیز جو قریب ہو۔ لِعُزُوفِهَا أي لِقُرْبِهَا، کیونکہ قیامت قریب ہے، اس لیے اس کو عازفہ کہا جاتا ہے۔ وَيُبْدَلُ مِنْ يَوْمِ الْعَازِفَةِ، یوم العازفہ، یوم العازفہ سے بدل ہے یہ، یوم العازفہ بدل۔ وَأَنذِرْهُمْ یوم العازفہ، یوم العازفہ بدل، اِذِ الْقُلُوبِ یہ یعنی یوم العازفہ مبدل منہ، اِذِ الْقُلُوبُ یہ بدل ہے، اس دن جس دن دل حلق کے قریب ہوں گے۔ ای التراقی یعنی ترتفع قلوب، یعنی ان کے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، عن مقاریہا، اونچے بلند ہو جائیں گے، فتلصقوا، پس وہ حلق گلے سے مل جائیں گے جا کے۔ فلا ہی تخرج، یعنی دل باہر بھی نہیں نکلیں گے کہ یہ لوگ مر جائیں، اور نہ اپنی جگہ پلٹ کر آئیں گے کہ یہ لوگ سانس لیں۔ وَيَتَرَوَّحُوا، اور آرام سے رہیں، یعنی وہ لوگ بے چین بے قرار ہو جائیں گے، دل اپنی جگہ نہیں رہیں گا۔ اس دن کی گھبراہٹ اور وحشت اور دہشت اور ہولناکی کو دیکھ کر کفار و مشرکین کے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور حلق سے مل جائیں گے، تو وہ لوگ بے چین ہو جائیں گے، دل باہر بھی نہیں نکلیں گے کہ یہ لوگ مر جائیں دل کے باہر نکلنے کی وجہ سے، اور آرام پالیں، اور دل اپنے مقام پر بھی نہیں آئیں گے ان کے کہ یہ لوگ سکون کی سانس لے سکے۔ کاظمین ممسکین بحناجرہم، اس حال میں کہ یہ لوگ اپنے حلق کو پکڑے ہوئے ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے۔ یہ کظم القربہ سے ورا، اذا شد رأسا، جب کوئی شخص مشکیزے کے منہ کو اگر باندھ دے تو کظم القربہ بولتے ہیں، وہو حال، اور یہ حال ہے قلوب سے ورا، اس حال میں کہ وہ اپنے حناجر، اپنے حلق کو تھامے ہوئے ہوں گے، گلوں کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ محمول علی صاحبہا، او انما جمع الکاظم، کاظم کو جمع لایا گیا جماعت سالم، لأنہ وصفہا بالقظم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو بیان کیا قظم سے۔ الذی ہوا من افعال العقلاء، جو عقلاء کے افعال میں سے ہے۔ ما للظالمین للکافرین، یعنی کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا ان پہ قیامت کے دن۔ محبین، کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا۔ مشفقین، کوئی مشفق نہیں ہوگا ان۔ ولا شفیعین، اور کافروں کی کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ وہ مجاز عن الطاعہ، اور یہ اطاعت سے مجاز ہے، لأن الطاعۃ حقیقتاً لا تکون، کیونکہ اطاعت حقیقت میں نہیں ہوتی مگر اسی کی جو
تم سے بلند درجے کا ہو. والمراد نفی الشفاعہ، یا شفاعت کی نفی ہے، یعنی کافروں کی کوئی شفاعت ہی نہیں ہوں گی. والطاعہ، طاعت کی بھی نفی ہے، کما فی قولی، جیسا کہ اس قول میں ولا تر الظب بها ينحجر يريد نفی الظب وانحجارہ وإن احتمل اللفظ انتفاء الطاعة دون الشفاعة. اگرچہ کہ یہ لفظ اطاعت کی نفی کا احتمال رکھ رہا ہے، نہ کہ شفاعت. فعن الحسن واللہ ما یکون لہم شفیع البتہ. اللہ کی قسم ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. یعلم، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. خائنہ یہ مصدر ہے بمعنی الخیانہ، خیانت کے معنی میں، جیسا کہ عافیہ ہے بمعنی المعافات، یعنی سلامتی کے معنی میں. والمراد، یہاں پر مراد کیا ہے؟ استراق النظر، نگاہوں کو چرا لینا ان چیزوں کی طرف جس کا دیکھنا حرام ہے، یعنی حرام چیزوں کی طرف انسان جو دیکھتا ہے نگاہوں کو چرا کر، اس انداز میں کہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا نہیں دیکھ رہا، اور نگاہیں چرا کر وہ حرام چیزوں کو جو دیکھتا ہے خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے. وما تخفی صدور، اور ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو دل چھپاتے ہیں. وما تسرہ، جو دل چھپاتے ہیں. من امانت، چاہے امانت ہو یا خیانت ہو. وقیل، اور کہا گیا کہ ہوا ان ینظرا، یہاں پر خائنۃ الاعین سے کیا مراد ہے؟ آنکھوں کی خیانت سے وہ یہ ہے کہ انسان کسی اجنبی عورت کو دیکھے، بشہوۃ، شہوت کے ساتھ، مسارقتاً، نگاہ چرا کر، ثم یتفکر بقلبہ، پھر وہ اپنے دل میں سوچے اس کے خوبصورتی کے بارے میں. اور ولا یعلم بنظرتہ، اور نہیں جانتا وہ شخص جو اس کے سامنے موجود ہے اس کی نگاہ اور اس کی فکر کے بارے میں، یعنی دیکھ کر دل میں جو خیالات لا رہا ہے، آدمی کے سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں جان رہا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. واللہ یعلم ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اور یعلم خائنۃ الاعین، یہ کیا ہے؟ خبر ہے. من اخبار ہوا فی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں جو خبر ہے اسی میں سے ایک خبر یہ ہے. هو الذی، اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو بتاتا ہے. اور اسی طرح یہ خبر دی اللہ تعالیٰ، یلقی الروح، اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل فرماتا ہے. ولیکن یلقی الروح قد علل بقولہ لینذر یوم الطلاق ثم استطرد ذکر احوال یوم الطلاق، پھر قیامت کے دن کے احوال کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. الی قولہ ولا شفیع یطاع، کافروں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے. فبعد ذلک، فبعد لذلک عن اخواتہ، تو یہ پورا سلسلہ وار اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کی خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ فرماتا ہے. والذی ہذہ صفاتہ، یعنی وہ ذات جس کے یہ صفات ہے. لا یحکم، وہ فیصلہ نہیں کرتا مگر انصاف کے ساتھ، یعنی دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، نگاہیں جو خیانت کرتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے. تو یقیناً جس کی یہ صفت ہو وہ حق ہی کا فیصلہ فرمائے گا. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور خدا کو چھوڑ کر یہ کفار جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں. وآلہتہم، اور ان کے خدائیں معبودان باطلہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے. وہذا تحکم بہم، اور یہ ان بتوں کی تحقیر کرنا ہے اور یہ کافروں کو ذلیل کرنا ہے، کیونکہ جس چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا قدرت کے ساتھ، جس کے اندر کوئی قدرت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، لا یقال فی، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. تدعون، حاضر کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھے، کون؟ نافع. والذین تدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے. العلیم، وہی البصیر، وہی دیکھنے والا ہے. تقریر، یہ ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو. یعلم، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور ان چیزوں کو جو دل چھپاتے ہیں. ووعید لہم، اور ان کے لیے وعید ہے کہ بینہ، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. وانہ یعاقب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا علیہ، اس پر. وتعریض، اور اس میں کنایہ کرنا ہے بما یدعون من دونہ، کہ ان بتوں کے بارے میں
کہ جن بتوں کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کہ وہ بت یعنی اس میں تعریض ہے بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، دل میں انسان جو سوچ رہا ہے وہ جانتا ہے، اور نگاہوں سے جو خیانت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں، لیکن جن بتوں کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، خدا کو چھوڑ کر خدا سمجھ رہے ہیں، خدا کو چھوڑ کر جن بتوں کو یہ لوگ معبود بنا لی، ان کے اندر یہ صفات نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم۔ اور یہ بت نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اولم یسیرو، یہاں سے آیت نمبر 21 شروع ہو رہی ہے، یعنی سورہ غافر کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اولم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة واثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما كان لهم من اللہ من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ اولم یسیروا، کیا یہ لوگ سیر نہیں کیے زمین پر، زمین کی سیر نہیں کیے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے جو کفار گزرے ان کا کیا حال ہوا، ان کا کیا ہوا معاملہ، انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر جو عذاب نازل ہوا، کیا ان لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا؟ کانوا ہم اشد منہم، وہ جو گزرے ہوئے جو کفار ہیں، سابقہ امتوں کے جو کفار ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ سخت تھے طاقت کے اعتبار سے اور کارناموں کے اعتبار سے، عمارتوں کے اعتبار سے، فی الارض زمین پر۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جو طاقتور تھے ان سے زیادہ، کفار قریش سے جو زیادہ طاقتور تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جب ان پر عذاب نازل کیا تو کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کافروں کو آگاہ کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ تم سے پہلے جو زیادہ طاقتور تھے، بڑے بڑے مضبوط قلعے بنائے تھے، ان کو ہم نیست و نابود کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے۔ تو تم تو ان سے کم تر ہو، تم بھی اگر انکار کرو گے تم کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، وہ عذاب ان پر اس لیے نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے ان سے مواخذہ فرمایا کہ ان کے پاس رسول معجزات لے کر آتے تھے، فَكَفَرُوا، لیکن یہ لوگ جھٹلا دیے، انکار کی، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، ای آخر امرہم، ای آخر امر الذین کذبوا الرسل من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوة ہم فصل وحقه ان یقع بین معرفتین الا ان اشد منہم ضارع المعرفة فی انہ لا تدخلہ الالف واللام فأجری مجراہ منکم شامی وآثارا فی الارض ای حصونا وقصورا فأخذهم اللہ بذنوبہم عاقبہم بسبب ذنوبہم وما كان لهم من اللہ من واق ولم يكن لهم شيء يقيهم من عذاب الله ذلك بأنهم أي الأخذ بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي قادر على كل شيء شدید العقاب اذا عاقب۔ ان دو آیاتوں میں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 سورہ غافر کی، اس میں اللہ تعالیٰ مکے کے کافروں کو یہ فرما رہا ہے کہ زمین پر سیر کر کے دیکھو کہ تم سے پہلے جو کفار اور مشرکین تھے وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور تم سے زیادہ مضبوط قلعے اور محلات تعمیر کیے تھے، لیکن جب وہ رسولوں کو جھٹلا دی تو ان کو ہم نے عذاب میں ان کو پکڑ لیا، عذاب کے ذریعے ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو ختم کر دیا، ہم نے مٹا دیا، ہلاک کر دیا۔ تمہارے لیے یہ ایک عبرت ہے، اگر تم اس سے عبرت حاصل کر کے گناہوں سے باز آ جاؤ گے، کفر اور شرک سے باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اگر تم کفر سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اولم یسیروا، کیا یہ لوگ، یہ کفار
مکے کے کفار، کیا یہ لوگ زمین کی سیر نہیں کیے، سفر نہیں کیے؟ فینظروا، کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی ان لوگوں کا آخری معاملہ کیا ہوا جو رسولوں کو جھٹلائے، من قبلہم، ان سے پہلے، کانوا، وہ ان سے زیادہ، ان کافروں سے زیادہ طاقتور تھے. یہ ہم فصل ہے، کانوا اشدہ، کانوا اور اشدہ کے درمیان ہم آ گئی ضمیر، اور اس کا حق یہ تھا کہ وہ دو معرفہ کے درمیان آتی یہ ضمیر، لیکن یہ کہ اشدہ منہم یہ جو ہے معرفہ کے مشابہ ہے، اس معنی میں کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا، تو اس کو معرفہ کے قائم مقام کر دیا گیا. وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے. منکم، بڑے شامی، وآثارا، اور تم سے زیادہ مضبوط تھے عمارتوں کے اعتبار سے، زمین پر بڑے بڑے قلعے اور محلات تعمیر کیے تھے. فاخذہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. عاقبہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک کر دیا. وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں تھا، اور ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچاتی. ذالک بانہم ای الاخذ، یعنی یہ عذاب جو ان پر نازل ہوا یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات اور معجزات لے کر آتے تھے. فکفروا، لیکن یہ لوگ، یہ کفار انکار کر دیے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیا. انہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ خوب طاقتور ہیں، قادر، ہر چیز پر قادر ہے، عذاب، کافروں کو عذاب دینے پر قادر ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، اذا عاقب، جب وہ سزا دیتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سورہ غافر، سورہ مومن کی آیت نمبر 23. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی واضح دلیل معجزات دے کر ہم بھیجیں. الی فرعون، فرعون کی طرف، وہامان، اور حامان کی طرف، وقارون، اور قارون کی طرف. فقالوا، ان تینوں نے کہا، ساحر کذاب. موسیٰ علیہ السلام جب معجزات لے کر جب وہاں پہنچے اور معجزات بتائے، ان کے معجزات کو دیکھ کر یہ لوگ کہنے لگے کہ ساحر کذاب، کہ موسیٰ جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں. فلما جاءہم بالحق من عندنا، پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آئے ہماری جانب سے، ہمارے پاس سے، تو ان لوگوں نے کہا، فرعونیوں نے کہا، اقتلوا، تم قتل کرو ان لوگوں کی اولاد کو جو ایمان لائے، معہ، ان کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لا لی، وہ ان ایمان والوں کی اولاد کو قتل کر دو، نسل کشی کر دو ان کی. واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو باقی رکھو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی سازش نہیں ہے مگر بیکار، اللہ تعالیٰ اس سازش کو ناکام بنا دی. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ذرونی، اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں گا، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے دعا کریں. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ ان یبدل، فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دیں گے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین پر فساد کو ظاہر کریں گے. وقال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عذت، بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر اس متکبر سے، ہر اس شخص سے جو تکبر کرنے والا ہے، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا. متکبر کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجا. فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا. فرعون کے پاس جب آپ پہنچے، معجزات بتائے، تو فرعون یہ کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں. پھر اپنے قوم سے یہ کہنے لگا، وزیروں سے اور اپنی فوج سے، کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیے ان کی اولاد کو قتل کر دو، نسل کشی کر دو.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، یعنی 9 معجزات دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ، وہ سلطان مبین، اور کھلی دلیل، واضح دلیل دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کے پاس، وہامان، اور حامان کے پاس۔ حامان کون تھا؟ یہ فرعون کا وزیر ہے۔ وقارون، اور قارون کے پاس۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب اور جھوٹے ہیں۔ فسموا السلطان المبین، کھلی دلیل، کھلے معجزے کو ان لوگوں نے جادو کہا اور جھوٹ کہا۔ فلما جاء، موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے گئے تھے نا، عصا اژدہا بن جاتا تھا۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان فرعونیوں کے پاس حق لے کر گئے، یعنی نبوت لے کر گئے، من عندنا، ہمارے پاس سے، تو ان فرعونیوں نے کہا، اقتلوا، تم قتل کر دو ان لوگوں کی اولاد کو جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ای اعیدوا علیہم القتل، قتل کا اعادہ کرو، دوبارہ ان کی نسل کشی شروع کر دو، کالذی کان اولا، جیسا اس سے پہلے تم قتل کیا کرتے تھے۔ واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو باقی رکھو، باندھی بنا کر رکھو، للخدمت، خدمت کے لیے۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی سازش نہیں ہے مگر بیکار، ضیاع، ناکام ہے، یعنی انہم باشروا قتلہم اولا فما اغنی عنہم، یعنی پہلے فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کا قتل کیا کرتے تھے لوگ، لیکن وہ قتل کرنا ان کو کام نہیں آیا، وہ لوگ ہلاک ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ دریائے نیل میں ان کو غرق کر دیا۔ وَنَفَذَ قَضَاءُ اللَّهِ، اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہا، بِإِظْهَارِ مَنْ خَافُوهُ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیا جو لوگ فرعون سے ڈرتے تھے۔ فَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ بِإِظْهَارِ مَنْ خَافُوهُ، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو ظاہر کر دیا، اس شخص کو غالب کر دیا، ظاہر کر دیا جس سے یہ لوگ ڈرتے تھے، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو ڈر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی سلطنت کو ختم کر دیں۔ ایک نجومی، ایک ستارہ پرست، ایک کاہن، ایک وہ پیشن گوئی کیا تھا، ایک خبر دیا تھا کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، فرعون سے کہا تھا کہ جو تیری سلطنت کو ختم کر دیا، تو انہوں نے آرڈر جاری کر دیا کہ جو بھی بیٹا ہوگا اس کو ختم کر دو بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی نشو نما پائے، زندہ رہے، اور فرعون کے تخت سلطنت کو الٹ دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت، تربیت، یعنی وہیں رہے اس کے دربار میں، یہاں بڑے ہوئے، اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہا۔ کیا فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا؟ بِإِظْهَارِ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا جس سے یہ لوگ ڈرتے تھے، یعنی فرعون اور اس کی قوم ڈرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا، غالب کر دیا۔ فما یغنی عنہم ھذا القتل الثانی، بس یہ دوسری مرتبہ فرعون جو قتل کا حکم دے رہا ہے، یہ قتل کرنا بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ وکان فرعون قد کف عن قتل الولدان، یعنی بچوں کے قتل سے فرعون رک گیا تھا۔ فلما بعث موسیٰ علیہ السلام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، وأحس بأنه قد وقع، اور یہ محسوس کیا ان فرعون کہ یہ چیز واقع ہو گئی ہے، تو اعادہ، تو وہ قتل کا اعادہ کیا، علیہم، بنی اسرائیل پر، غیظاً، غصے کا اظہار کرتے ہوئے، ظنن، اور یہ گمان کرتے ہوئے، منہ، اس کی طرف سے، انہ یصدہم بذالک، کہ یہ چیز ان کو روک دے گی، کہ اس چیز کے ذریعے وہ ان کو روکے گا بنی اسرائیل کو، ان مظاہرت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے سے، یعنی جب بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کرنا شروع کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی مدد نہیں کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ سمجھ رہا تھا فرعون۔ وما علیم، اور وہ یہ نہیں جانا فرعون، ان کیدہ، کہ اس کی یہ سازش ناکام ہے، بیکار ہے، فی الکرتین جمیعا، دونوں مرتبہ میں بھی اس کی جو سازش تھی ناکام ہو گئی، فرعون کی سازش۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، لملئہ، اپنی جماعت سے، اپنے وزراء سے کہا، ذرونی، تم مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں گا۔ کان اذا ہم بقتلہ کفوہ، جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کرتا تو فرعون کے لوگ فرعون کو روکتے قتل کرنے سے، بقولہم، یہ کہہ کر، لیس بالذی تخاف، کہ موسیٰ وہ نہیں ہے جس سے تو ڈر رہا ہے، جس کا تجھے ڈر ہے، جس شخص کا، وہ شخص موسیٰ نہیں ہے، وہو اقل من ذلک، وہ اس سے کم ہے، وما هو الا ساحر، موسیٰ زیادہ سے زیادہ جادوگر ہوں گے، یہ کہہ کے فرعونی لوگ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روکتے تھے۔ وَإِذَا قَتَلْتَهُ أَدْخَلْتَ الشُّبْهَةَ، اور جب تو، اور وہ لوگ فرعون سے یہ کہنے لگے کہ جب تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے گا
تو لوگوں پر شک پیدا کر دے گا، لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے۔ وَاعْتَقَدُوا، اور وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ تو عاجز آ گیا تھا موسیٰ کے مقابلے سے دلیل کے ذریعے، یعنی دلیل کے ذریعے تو موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکا، اس لیے موسیٰ کو قتل کر دیا۔ لوگ یہ اعتراض کریں گے، یعنی یہ بات کہہ کے لوگ تجھ کو بدنام کریں گے، لہذا تو موسیٰ کا قتل مت کر۔ موسیٰ زیادہ سے زیادہ جادوگر ہوں گے، تو لہذا تو جادوگروں کی ٹیم کو بلا لے، جادوگر دیکھ لیں گے موسیٰ کو، یہ کہنے لگا فرعون۔ والظاہر، اور ظاہری بات یہ تھی کہ ان فرعون قد استیقن، یہ یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ نبی ہے، وان ما جاء به، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لائے ہیں وہ نشانیاں ہیں، وہ جادو نہیں ہے۔ ولکن کان فیہ خب وکان قتالا سفاکا للدماء فی اہون شیء فکیف لا يقتل من احس بانه هو الذي يهدم ملكه ولكن كان يخاف ان هم بقتله ان يعاجل بالهلاك۔ اور یہ فرعون دھوکے باز تھا، وکانا قتالا، اور وہ بہت زیادہ قتل کرنے والا تھا، سفاک، جابر تھا، ظالم تھا، خون بہانے والا تھا، معمولی سی چیز کے بارے میں۔ بس وہ کیسے قتل نہیں کرتا اس شخص کو جس کے بارے میں وہ یہ محسوس کیا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کی سلطنت کے پائے کو ڈھانے والا ہے، حکومت کو ختم کرنے والا ہے، کیوں قتل نہیں کریں گے؟ لیکن وہ ڈرتا تھا فرعون، ان ہم، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کرے گا تو فوراً اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا، یہ بھی خوف تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا ان لوگوں کے سامنے۔ وقولہ، اور اس کا یہ قول، ولیدعو ربہ، چاہیے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرے، شاہد صدق، یہ سچی گواہی ہے برے، علی فرط خوفہ منہ، فرعون حد سے زیادہ ڈرا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ومن دعوتہ ربہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بھی ان ڈرا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے تو ان ہلاک ہو جائیں گے۔ وکانا قولہ، اور اس کا یہ جو قول تھا، ذرونی اقتل موسیٰ، اپنی قوم سے بولتا تھا مجھ کو چھوڑ دو، میں موسیٰ کو مار دوں گا، تمویہا علی قومی، قوم پر ملمہ سازی کرنے کے لیے، لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ ان کمزور ہے، خالی لوگوں کے سامنے ایک بات ظاہر کرنے کے لیے بولتا تھا کہ چھوڑ دو، میں موسیٰ کو ماروں گا۔ وَإِيهَامًا، اور یہ وہم پیدا کرنے کے لیے کہ انہم هم الذین یکفونہ، کہ لوگ فرعون کی قوم کے لوگ ہی فرعون کو روک رہے ہیں، فرعون تو قتل کرنا چاہتا تھا، وما کان یکفہ، اور وہ نہیں، اور اس کو قتل سے نہیں روکتی تھی مگر وہ چیز جو اس کے دل میں تھی، من حول الفزع، یعنی انتہائی گھبراہٹ تھی، ان خود خوف زدہ تھا کہ موسیٰ کو اگر قتل کریں گا، موسیٰ علیہ السلام کی بددعا لگیں گی، اللہ کا عذاب اس پر فوراً نازل ہوں گا، خالی لوگوں کو بتانے کے لیے ایسا کرتا تھا ان پر۔ انی اخاف، پھر آخر میں فرعون یہ کہنے لگا کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں موسیٰ کو قتل نہیں کروں گا تو وہ تمہارے دین کو بدل دیں گے، این یغیر، کہ وہ اس مذہب کو بدل دیں گے جس پر تم ہو۔ وکانوا یعبدون، اور یہ فرعونی جو قوم تھی فرعون کی پوجا کرتی تھی، فرعون کو خدا مانتے تھے لوگ، ویعبدون الاصنام، اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے لوگ، مشرک تھے لوگ۔ او ان یظہر موسیٰ فی الارض الفساد، فرعون یہ کہنے لگا یا تو وہ تمہارے مذہب کو بدل دیں گے یا زمین پر موسیٰ علیہ السلام فساد برپا کریں گے، بگاڑ پیدا کریں گے۔ بضم الیاء یظہر ونصب الدال، او ان یظہر فی الارض الفساد، مدنی، بصری اور حفص ایسا پڑھے، او ان یظہر فی الارض الفساد، اور دوسرے یا کے فتحہ کے ساتھ پڑھے ور، او ان یظہر فی الارض الفساد ایسا پڑھے ور، والاول اولا، اور پہلی جو قرات ہے یہ زیادہ بہتر ہے ور، لموافقت یبدل جو آ رہا نا اس کے حساب سے یہ بہتر ہے ور، والفساد فی الارض، زمین پر فساد کیا ہے بھائی؟ آپس میں جنگ کرنا ہے، والتہایج، بھڑکا دینا جس کی وجہ سے آپسی امن ختم ہو جاتا ہے، وتتعطل المزارع، زراعتیں معطل ہو جاتی بیکار، والمکاسب، معیشت ٹھپ پڑ جاتی، ویہلک الناس، اور لوگ ہلاک ہو جائیں گے، قتل کیے ذریعے اور ضائع ہو جائیں گے۔ کانہ قال، گویا کہ فرعون نے کہا انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ موسیٰ تم پر تمہارے دین کو بگاڑ دیں گے، تم کو اپنے دین کی طرف بلا کر، یا تم پر تمہاری دنیا کو بگاڑ دیں گے، ان کی وجہ سے جو فتنے ظاہر ہوں گے اس کی وجہ سے، اور ان فتنوں کی وجہ سے جو وہ ظاہر کریں گے، یا ان فتنوں کی وجہ سے جو ظاہر ہوں گے بسبب ہی ان کی وجہ سے۔ وقرأ غیر اہل الکوفہ وان ومعناہ انی اخاف فساد دینکم و دنیاکم معا، بے شک میں ڈرتا ہوں، فرعون یہ کہنے لگا کہ تمہارے دین اور دنیا کا فساد، موسیٰ کو اگر نہیں روکیں گے، قتل نہیں کریں گے تو تمہارے دین اور دنیا دونوں بھی بگاڑ دیں گے۔ وقال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام یہ سنے کہ فرعون یہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں،
وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لما سمع، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا اس گفتگو کو جو فرعون جاری کیا، من حدیث قتلی، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات، لقومی، اپنی قوم سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، انی عدت، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگا اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر اس شخص سے جو تکبر کرنے والا ہے، ہر متکبر کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگا، ہر اس متکبر کے شر سے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ وفی قولی، اور ان کے اس قول میں، وربکم، جو بولے نا میں تمہارے رب کی اور اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، تو یہ فرعون کی قوم کو ابھارنا اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کی اقتدا کریں، یعنی ایسا رب ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ فَيَعُوذُ بِاللَّهِ، پس وہ اللہ کی پناہ مانگے موسیٰ علیہ السلام کے پناہ مانگنے کی طرح، وَيَعْتَصِمُ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، اور وہ توکل کے دامن کو، رسی کو مضبوطی سے تھام لے موسیٰ علیہ السلام کے تھامنے کی طرح۔ اور آپ نے یہ فرمایا، من کل متکبر، ہر متکبر کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تاکہ آپ کا پناہ مانگنا فرعون پر بھی شامل ہو جائے، یعنی فرعون بھی تکبر کرنے والا تھا نا، خدائی کا دعویٰ کیا ہے وغیرہ، اور اس فرعون کے علاوہ جتنے بھی جابر اور ظالم ہیں سب کے شر سے پناہ مانگے۔ ولی یکون، یعنی متکبر یعنی تکبر کرنے والوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا ہے، ہو تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی مفتی صاحب؟ کیونکہ وہ تکلیف پہنچائے گا وہ تکبر کی وجہ سے، شر۔ ولی یکون، اور تاکہ یہ ہو جائے اعلیٰ طریقت تعریض، کنایے کے طور پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ فرعون متکبر ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ زیادہ بلیغ ہے۔ اور تکبر سے مراد یہ لیا اب کہ الاستکبار عن الاذعان للحق، حق کے آگے جھکنے سے تکبر کرنا ہو، اور یہ انتہائی خطرناک بدترین تکبر ہے، یعنی وہ تکبر جو خدا کی نافرمانی اور خدا کے انکار پر ابھارے، یہ انتہائی بدترین تکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا ہے، انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ وَأَدَلَّ، اور یہ زیادہ دلالت کرنے والا ہے یہ تکبر، اعلیٰ دناءت صاحبی، اس تکبر والے کی دناءت، حقارت پر، ذلت پر، وعلیٰ فرط ظلمی، اور اس کی انتہائی ظلم پر۔ وقال، اور آپ نے یہ فرمایا کہ لا یؤمنو، میں اس متکبر کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ لِأَنَّهُ اِذَا اجْتَمَعَ، کیونکہ کسی انسان میں تکبر جمع ہو جائے اور بدلے کے دن کا انکار بھی جمع ہو جائے، تکبر بھی کر رہا اور قیامت کے دن کا انکار بھی کر رہا ہوں، حساب و کتاب، تو کسی بھی حد تک ظلم کر سکتا ہے سچ۔ اس لیے پناہ مانگ رہے ہیں، وقلت المبالات، لاپرواہ ہو جاتا ہوں، بھائی کچھ بھی ہونے دو۔ تو یہ جب اس کیفیت پہ انسان آ جائے گا تو وہ پوری انسانیت کو تباہ کر دیں گا، فقط یعنی انجام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ فقد استکمل اسباب القسوۃ والجراءۃ علی اللہ وعبادتہ، تو وہ سنگ دلی کے تمام اسباب کو مکمل کر لیا اور اللہ کے خلاف جسارت کے اسباب کو بھی مکمل کر لیا، اور اللہ کے بندوں پر ظلم کی بھی اسباب کو پورے کر لیا۔ ولم یترک عظیمۃ، کسی بڑے گناہ کو نہیں چھوڑا مگر اس کو کیا، انجام دیا، اس کا ارتکاب کیا۔ وعدت ولدت، عاد یعود لاد یلود، دونوں بھائی ہیں، یعنی دونوں کے معنی ایک ہے، پناہ مانگنا۔ عدت بڑے ادغام کے ساتھ، عدت کے بجائے، ابو عمرو اور حمزہ اور علی۔ یہاں تک سورہ غافر کے 3 رکوع مکمل ہو گئے، یہاں سے 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیہ کذبہ وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اسی مضمون کی تکمیل ہے یہ۔ وقال رجل، آیت نمبر ہے یہ 28 اور 29۔ وقال رجل، اور کہا مومن شخص نے،
فرعون کی قوم میں سے، فرعون کی قوم میں سے جو شخص ایمان لایا تھا اس شخص نے کہا یکتم ایمان ہو، اس حال میں کہ وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، ایمان کو چھپاتے ہوئے کہا، تو معلوم یہ ہوا ایمان کا تعلق دل سے، کوئی ایمان لایا لیکن اظہار نہیں کیا، اظہار نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوں گا۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہو رہا فرعون کی قوم میں سے ایک شخص ایمان لایا لیکن ایمان کو چھپاتے ہوئے کہا، لیکن قرآن اس کو رجل مؤمن کہا۔ تو ایمان کا تعلق اظہار سے نہیں بلکہ دل سے ہے، اسلام کا تعلق اظہار سے، زبان سے کلمہ پڑھنا یہ اسلام ہے، اور دل سے ماننے کا نام ایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اسی لیے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، اے رسول ان سے آپ فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان کا پورا تعلق قلب سے ہے، دل سے اللہ کو ایک ماننے کا نام ایمان ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا نام ایمان ہے، اور زبان سے اس کا اقرار اور اظہار یہ اسلام ہے۔ سبحان وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی قوم میں سے ایک ایمان والے شخص نے کہا یکتم ایمان ہو، اس حال میں کہ وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے اس شخص نے کہا اتقتلون رجلا، اپنی قوم سے کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرو گے، اس وجہ سے قتل کرو گے کہ اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، جبکہ وہ تمہارے پاس معجزات نشانیاں لے کر آیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اسی پر ہوگا اس کے جھوٹ کا وبال، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوگا، اگر تم اس کا انکار کرو گے تو تمہیں وہ عذاب پہنچے گا جس سے وہ تم کو ڈرا رہا تھا۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، جو جھوٹا ہے۔ یا قومی لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج کے دن تمہارے لیے دنیا میں ظاہری طور پر بادشاہت ہے، حکومت ہے، تمہارے لیے بادشاہت ہے زمین پر، اس حال میں کہ تم غالب ہو۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ، بس ہماری کون مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے، ہم کو کون بچائے گا اگر وہ ہمارے پاس آ جائے۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا ما اریکم، میں تم کو رائے نہیں دیتا مگر وہی جو میں اپنے لیے رائے پسند کرتا ہوں، اور میں تمہیں ہدایت نہیں دیتا، تمہیں راستہ نہیں بتاتا مگر حق کا راستہ۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ قیل کان قبطیا، فرعون کی قوم میں سے ایک ایمان والے شخص نے کہا یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے، کہا گیا کہ وہ قبطی آدمی تھا، فرعون کی قوم کا جو آدمی ہے قبطی قوم بولتے، ابن عم لی فرعون، فرعون کے چچا کا بیٹا تھا، فرعون کا کزن تھا اور چچیرا بھائی تھا۔ آمنہ، جو ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، سرًا، چھپ کر، کیونکہ فرعون کا ظلم اور دبدبہ اتنا تھا کہ جو بھی ایمان لاتا اس کا اظہار کرتا فرعون اس کو قتل کرتا تھا۔ تو یہ صاحب جو ہے قبطی، فرعون کا جو چچیرے بھائی، وہ ایمان لائے چھپ کر موسیٰ علیہ السلام پر۔ ومن آل فرعون، من آل فرعون کیا ہے، یہ صفت ہے رجل کی۔ وقیل، اور کہا گیا کہ وہ اسرائیلی تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ آدمی تھا۔ من آل فرعون یہ صلہ ہے لی یکتما کا، یعنی ایک مومن آدمی نے کہا یکتم ایمانہ من آل فرعون، اپنے ایمان کو فرعون کی قوم سے چھپاتے ہوئے، یہ معنی ہوں گے۔ اور ان کا نام کیا تھا، سمعان تھا، یہ حبیب تھا، حبیب نجار، یا خربیل تھا، یا حزبیل تھا، چار روایتیں بتا رہے ہیں۔ ان کا نام یا تو سمعان تھا، یا حبیب تھا، یا خربیل تھا، یا حزبیل تھا۔ والظاہر الاول، واضح قول تو یہ ہے کہ ان کا نام سمعان تھا۔ سمعان نامی شخص جو ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا، دوسرے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرو گے اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، لِأَن یقولا، اس کے ایمان لانے کی وجہ سے تم اس کا قتل کرو گے۔ وَهَذَا إِنْكَارٌ مِّنْهُ عَظِيمٌ، اور یہ اس کی طرف سے بہت بڑا انکار ہے، گویا کہ اس نے کہا أَتَرْتَكِبُونَ الْفَعْلَةَ الشَّعْنَاءَ، کیا تم انتہائی بدترین عمل کا ارتکاب کرو گے؟ کیا ہے وہ؟ ایک حرام نفس کو، حرمت والے نفس کو قتل کرنا، یعنی ایک جان لینا جو حرام ہے، کیا تم ایسا عمل کرو گے؟ وَمَا لَكُمْ عِلَّةٌ، جبکہ تمہارے لیے کوئی سبب نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی ریزن نہیں ہے اس کے قتل کے لیے۔
ریزن کیا ہے؟ حق بات بول رہا ہوں، اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، تم کو نقصان تو نہیں پہنچا۔ ایمان لانے کی وجہ سے کیا تم اس کی جان لو گے؟ وہی قول، اور اس کا یہ قول ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہو ربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، لا رب وحدہ، صرف اس کا ایک کا رب نہیں ہے، ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ وقد جاءکم، اس حال میں کہ وہ تمہارے پاس معجزات بھی لے کر آیا ہے تمہارے رب کی جانب سے، یعنی انہ لم يحضر لتصحیح قوله ببینۃ واحدہ، انہ لم يحضر، کہ وہ شخص اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل نہیں کئی دلائل لایا ہے، من عندی من نسب الیہ ربوبیہ، اس کے بعد سے جس کی طرف ربوبیت کو منسوب کر دیا گیا ہے، وہو استدراج لہم الی الاعتراف بھی، یعنی بتدریج ان کو لا رہے ہیں اس بات کو ماننے کی طرف، تبلیغ کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اب یہاں پہ تبلیغ کا طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی پہلے تم یہ دیکھو اس شخص جو بات پیش کر رہا ہے یا تو وہ سچا ہوگا یا تو جھوٹا ہوگا، جھوٹا اگر ہے تو اس کی جھوٹ کا گناہ اسی پر ہوگا، اگر سچا ہے اگر تم انکار کر دو گے تو ایسی صورت میں تم پر عذاب نازل ہوگا، تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم بھی ایمان لا لو، مان لو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اسی پر ہوگا اس کے جھوٹ کا وبال۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوگا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي، تو تمہیں وہ عذاب پہنچے گا جس سے وہ تم کو ڈراتا ہے۔ احتج علیہم، وہ سمعان نے ان کے خلاف ان پر استدلال کیا بطریق تقسیم کے طریقے سے، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو، کہ جو شخص تبلیغ کر رہا ہے، جو رسالت اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ جھوٹا ہوگا یا تو سچا ہوگا۔ اگر وہ جھوٹا ہوگا فَعَلَيْهِ وَبَالُ كِذْبِهِ، تو اسی پر ہوگا اس کے جھوٹ کا وبال، وَلَا يَتَخَطَّاهُ، اس کے جھوٹ کا گناہ، اس کا وبال تم پر نہیں آئے گا، وہ یعنی اس سے آگے نہیں بڑھے گا، اسی کے حد تک رہیں گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوگا اپنے دعوے میں اور تم اس کو جھٹلا دو گے تو تمہیں وہ بعد عذاب پہنچے گا جس سے وہ تم کو ڈراتا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ، اور انہوں نے کل الذی نہیں فرمایا پہ، وہ تمام عذابات تم پر نازل ہوں گے، پہنچیں گے جس سے وہ تم کو ڈراتا ہے۔ مَا أَنَّهُ وَعْدٌ مِّن نَبِيٍّ، حالانکہ یہ وعدہ ہے اس نبی کی طرف سے جو صادق القول ہے، سچے ہیں۔ مداراتً لہم، اپنی قوم کی ہمدردی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ یعنی ان کی رعایت کرتے ہوئے، وہ سلوکاً، اور انصاف کا راستہ چلتے ہوئے، فجاء، پس وہ لائے وہ چیز جو زیادہ قریب ہے ان کے ماننے کی، اور اس میں کل عذاب کی نفی نہیں ہے، کل عذاب بھی آ سکتا، یعنی کیا ہو رہا ہے، بعض الذی یعدکم، وہ جو نبی تم کو ڈرا رہے ہیں جس عذاب سے، جن عذابات سے ڈرا رہے ہیں اس میں سے کچھ عذاب تم کو پہنچے گا، عذاب تو پورا آئیں گا۔ تو یہاں پہ بعض کیوں بول رہے ہیں؟ یہاں پہ قوم کو ان کی رعایت کرتے ہوئے ایک دم تمام عذابات کا ذکر کریں گے تو لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، یعنی ایمان کے قریب کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ، گویا کہ انہوں نے ان سے کہا، اقول اقل ما یکون، سب سے کم ترین چیز جو ہوگی، فی صدقہ، ان کے سچے ہونے کی وجہ سے، کہ تمہیں کم از کم وہ عذاب پہنچے گا جس سے وہ تم کو ڈراتے ہیں، وہ العذاب العاجل، اور وہ دنیاوی عذاب ہے، اور اس میں تمہاری ہلاکت ہے۔ وَكَانَ وَعْدَهُمْ، اور وہ نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈرائے تھے دنیا کے عذاب سے بھی، آخرت کے عذاب سے، اور کاذب کو مقدم کیے صادق پر، یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ وہ تفسیر البعض بالکل، اور بعض کی تفسیر کرنا کل سے، یہ تو غلط ہے، بعض سے بعض ہی مراد لیں گے۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، ظالم ہے، کذاب اور جھوٹا ہے، فی ادعائہ، اپنے دعوے میں، وہذا اذن من باب المجاملہ، یہ بھی مجاملے کے باب سے ہے، یعنی قوم کو خوش کر کے اسلام کے قریب لانا ہے۔ والمعنی، معنی یہ کہ انہ ان کان مسرفا، اگر یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے اگر یہ حد سے آگے بڑھنے والا ہوگا، ظالم ہوگا، جھوٹا ہوگا، تو اللہ اس کو رسوا کر دے گا، اس کو ہلاک کرے گا، تو تم چھٹکارا پالو گے اس سے۔ اور اگر وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہوگا یا جھوٹا ہوگا، لما ہدا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، بالنبوتی، نبی نہیں بناتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تائید نہیں کرتا تھا دلائل سے۔ وقیلا اوہم انہ عنا، وہ ان کو وہم میں ڈال دیا کہ انہوں نے مصرف سے مراد لیا موسیٰ علیہ السلام، جبکہ وہ مصرف سے مراد لے رہے ہیں فرعون، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، جھوٹے کو، یعنی فرعون مراد لے رہے ہیں، لیکن قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ موسیٰ ہے۔ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج کے دن تمہارے لیے حکومت ہے، بادشاہت ہے، اس حال میں کہ تم غالب ہو، بلند و بالا ہو زمین پر، یعنی زمین مصر کی سرزمین پر۔ فمن ینصرنا، پس ہم کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، کون ہماری مدد کرے گا،
اگر اللہ کا عذاب ہمارے پاس آ جائے، یعنی ان لکم ملک مصر، ملک مصر، آج تمہارے لیے مصر کی بادشاہت ہے اور لوگوں پر تم چھا گئے، غالب آ گئے، فلا تفسدوا امرکم، بس تم اپنا معاملہ خراب مت کر لو اپنے بارے میں، ولا تتعرضوا لبأس اللہ، اللہ کے عذاب کے آگے مت بڑھو، اللہ کے عذاب کے در پہ مت ہو، اللہ کے عذاب کی طرف اپنے آپ کو پیش مت کرو، فإنہ لا طاقت لکم بہ، کیونکہ تمہارے اندر اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اگر وہ عذاب تمہارے پاس آ جاتا ہے، ولا یمنعکم منہ احد، اور تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا، وقال ینصرنا وجاءنا، اگر یعنی ہماری کون مدد کرے گا اگر ہمارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی اپنے آپ کو قوم میں شامل کر کے بول رہے ہیں، کیونکہ آپ لینہ ہو، کیونکہ وہ جو سامان تھے اسی قوم میں سے تھے، قرابت میں سے، رشتہ داری تھی اس قوم سے، وَلِيُعْلِمَهُمْ، تاکہ وہ ان کو بتائیں کہ بِأَنَّ الَّذِي، کہ وہ شخص جو ان کو نصیحت کر رہا ہے، جس چیز کی نصیحت کر رہا ہے وہ بھی اس میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ قال فرعون، فرعون نے کہا ما اریکم، یعنی میں تم کو مشورہ نہیں دیتا مگر وہی مشورہ جو میرا مشورہ ہے، من قتلی، یعنی موسیٰ کے قتل کا ہی میں تم کو مشورہ دوں گا، یعنی لا استصویب، میں درست نہیں سمجھتا مگر اسی بات کو کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، وَهَذَا الَّذِي تَقُولُونَهُ، اور یہ جو بات تم کہہ رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرنے کی، یہ صحیح نہیں ہے، وَمَا أَهْدِيكُمْ بِهَذَا الرَّأْيِ، اور یہ رائے دے کر میں تم کو نہیں بتا رہا ہوں مگر سیدھا راستہ، طریق الصواب والصلاح، حق اور درستگی کا راستہ، او ما اعلمکم، او ما اعلمکم، میں تم کو نہیں بتا رہا ہوں مگر وہی بات جو میں جانتا ہوں، درست بات، ولا ادخر منہ، میں اس میں سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھتا، ولا اسر عنکم، اور میں تم سے نہیں چھپاتا اس کے خلاف جو میں ظاہر کرتا ہوں، یعنی میں ظاہر ایک بات کر رہا ہوں دل میں رکھ رہا ہوں کوئی اور بات، ایسا نہیں، دل میں بھی وہی بات ہے جو زبان پر ہے، زبان پر بھی وہی بات ہے جو دل میں ہے میرے، یعنی ان لسانہ و قلبہ، یعنی اس کی زبان اور اس کا دل دونوں موافق ہے اس بات پر جو وہ کہہ رہا ہے، وقد کذب، جبکہ فرعون جھوٹا تھا، فقد کان مستشعرا، وہ سخت ترین خوف محسوس کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، ولکنہ کان یتجلد لولا استشعارہ، لیکن وہ انتہائی مضبوط تھا، یعنی فوراً ظاہر نہیں کرا اس بات، لولا استشعارہ، اگر اس چیز کو محسوس کرنا نہ ہوتا تو وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا اور معاملے سے واقف نہیں کراتا، معاملے کو موقوف نہیں رکھتا مشورے پر۔ وقال الذی آمن، اب یہاں سے آیت نمبر 30، سورہ غافر کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میں تم پر ڈرتا ہوں احزاب کے دن کی طرح، احزاب کے دن جیسے دن کا میں تم پر خوف محسوس کرتا ہوں، یعنی گزری ہوئی امتیں، کافر امتوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ ہلاک کیا ویسی ہلاکت کے بارے میں تمہارے بارے میں خوف محسوس کرتا ہوں، یعنی میں اس گزری ہوئی امتوں کے ہلاکت والے دن جیسے دن کا میں تمہارے بارے میں خوف محسوس کرتا ہوں اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ مثل دأب قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، وعاد، قوم عاد کی طرح، وثمود، قوم ثمود کی طرح، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان کے بعد آئے اور انبیاء کو جھٹلا دی تو ان پر جو عذاب نازل ہوا اس عذاب کا میں تم پر بھی خوف محسوس کرتا ہوں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، یہ آیت نمبر 32 ہے سورہ غافر کی، اور اے میری قوم بے شک میں تم پر خوف محسوس کرتا ہوں، اندیشہ کرتا ہوں، یوم التناد، یعنی پکارے جانے کے دن کا، جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بلائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا، فرشتے جلا دیں گے۔ آیت نمبر 33، یوم تولون مدبرین، جس دن تم اپنی پیٹھ پلٹا کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس دن۔ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 اور 35، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے معجزات لے کر آئے تھے، فما زلتم فی شکن، لیکن تم مسلسل شک میں پڑے رہے اس چیز کے تعلق سے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ وفات پائے، قلتم، تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کے بعد کسی رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا،
کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، جو شک کرنے والا ہے۔ الذین، آیت نمبر 35، الذین یجادلون فی آیات اللہ، حد سے آگے بڑھنے والے، شک کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کا انکار کرنے کے لیے، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی اس دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنا، بحث کرنا، انکار کرتے ہوئے، یہ زیادہ سخت ہے، بڑی ہے ناراضگی کے اعتبار سے یہ چیز اللہ کے پاس بھی اور ایمان والوں کے پاس بھی۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر تکبر کرنے والے، ظلم کرنے والے شخص کے دل پر۔ وقال الذی آمن، آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک، یعنی تقریباً 6 آیتوں کی تفسیر یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر خوف، اندیشہ محسوس کرتا ہوں، احزاب، کافر جماعتوں، کافر امتوں کے عذاب کے دن کی طرح ایک دن کا میں تم پر خوف محسوس کرتا ہوں، یہی مثل ایامہم، یعنی ان کے عذاب والے دنوں کی طرح کہیں ویسے دن تم پر نہ آ جائیں۔ لأنہ لما اضافہ الی الاحزاب، کیونکہ جب انہوں نے اس کی اضافت کی احزاب کی طرف اور ان کی تفسیر کی اس سے بقولہ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، یعنی قوم نوح کے عادت کی طرح، قوم عاد کے دن کی طرح، قوم ثمود کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان کے بعد گزرے۔ ولم یلتبس، اور یہ بات مشتبہ نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک جماعت، ہر ایک قوم کے لیے، ہر امت، ہر کافر امت کے لیے ایک دن تھا عذاب کا، یوم دمار، ایک ہلاکت کے لیے ایک دن تھا۔ اقتصر علی الواحد من الجمع، تو ہر ایک کا دن الگ الگ ہے، تو کئی دن ہو گئے، یوم کی بجائے ایام آنا چاہیے تھا، لیکن اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ واحد پر اکتفا کیا جمع کے مقابلے میں۔ وَدَأْبُ هَؤُلَاءِ، ان لوگوں کی جو عادت تھی، دؤوبہم، ان کی وہی عادت ہے، فی عملہم، ان کے عمل کے بارے میں، من الکفر، جو کفر کیا کرتے تھے، والتکذیب، انبیاء کو جھٹلاتے تھے، وسائر المعاصی، اور دیگر گناہ کیا کرتے تھے، وَقَوْنُ ذَلِكَ دَائِمًا مِنْهُمْ، اور اس چیز کا ان کی طرف سے ہمیشہ ہونا، تسلسل کے ساتھ ہونا، لا یفترون عنہ، وہ اس سے کوتا ہی نہیں کرتے تھے، ولا بد من حذف مضاف، یہاں پر ایک مضاف کو محذوف ماننا ضروری ہے، ای مثل جزاء دأبہم، ان کے عمل کے بدلے کی طرح، ان کے عمل کی سزا کی طرح، سزا کا میں تم پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ وانتصاب مثلا کو جو نصب آیا دوسرے مثلا کو، اس وجہ سے کہ اس کا کہ وہ عطف بیان ہے پہلے مثل کا، مثل یوم الاحزاب، وہ مبین ہے، یہ عطف بیان ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، ای وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَظْلِمَ عِبَادَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، وَيُعَذِّبَهُمْ، کہ وہ ان کو عذاب دے بغیر گناہ کے، یعنی بغیر گناہ کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔ او یزید علی قدر ما یستحقون من العذاب، یا اللہ تعالیٰ اس عذاب کی مقدار سے زیادہ ان کو عذاب نہیں دیتا جس کے وہ مستحق ہے، جتنے عذاب کے وہ مستحق ہے اتنا ہی عذاب ان پر نازل فرماتا ہے، جتنی سزا کے وہ مستحق ہے اتنی ہی سزا اللہ ان کو دیتا ہے۔ یعنی ان تدمیرہم، کہ یہ سابقہ کافر امتوں کا ہلاک کیا جانا، کانا عدلاً، یہ ہلاک کرنا یہ عدل انصاف تھا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ لوگ اس ہلاکت کے مستحق ہو گئے تھے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کے کبر کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بغاوتوں کی وجہ سے۔ وہو ابلغ، اور یہ بہت زیادہ بلیغ ہے اس قول سے، وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت میں ظلم کی نفی کی گئی کہ آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اس آیت میں وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ظلم کرنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ حیث جعل المنفیہ، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منفی کو بنا دیا ارادہ ظلم کو، یعنی کسی بھی قسم کے ظلم کے ارادہ ہی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ ومن بعد عن ارادت ظلم ما لعبادہ کان عن الظلم ابعد وابعد، یعنی جو ذات
اپنے بندوں پر کسی بھی قسم کے ظلم کے ارادے سے دور ہے تو وہ ذات ظلم سے تو بہت دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ ہی نہیں فرماتا، ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ظلم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ بھی نہیں فرماتا۔ وتفسير المعتزلة بأنه لا يريد لهم أن يظلموا بعيد، لأن أهل اللغة قالوا إذا قال الرجل لآخر لا أريد ظلما لك معناه لا أريد أن أظلمك، وهذا تخويف بعذاب الدنيا ثم خوفهم من عذاب الآخرة، یہ دنیا کے عذاب سے ڈرانا ہے، پھر ثم خوفهم، پھر وہ ان کو ڈرائے آخرت کے عذاب سے، بقوله، وہ جو ایمان لائے تھے وہ اپنی قوم کو سمجھانے لگے، پہلے دنیا کے عذاب سے ڈرائے پھر آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہنے لگے وَيَا قَوْمِ انی اخاف علیکم، اے میری قوم بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں قیامت کے دن سے، قیامت کے دن کا میں تم پر خوف کرتا ہوں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت کے دن بہت بڑا عذاب تم کو دیا جائے گا، تم پر عذاب نازل ہوگا، تم کو جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ یوم تنادی یا کے ساتھ پڑھے مکی اور یعقوب دونوں حالتوں میں، وہ اثبات الیا اور یا کو ثابت رکھنا یہی اصل ہے، اس کو حذف کرنا حسن ہے، کیونکہ کسرہ یا پر دلالت کرتا ہے۔ یوم تنادی وآخر هذه الآیہ، اور ان آیتوں کے آخری جو حرف ہے وہ دال دال ہے، یہ جیسے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، یوم التناد حاد، وَهُوَ مَا حَكَى اللَّهُ تعالیٰ، اور وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا سورہ اعراف، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، یعنی جنتی دوزخیوں کو ندا دیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ جو ایک دوسرے کو پکاریں گے اس لیے یوم التناد برس، اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور اعراف جو دیوار ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان، اس دیوار پر جو لوگ ہیں وہ لوگ پکاریں گے، آواز دیں گے، وقیلا، اور کہا گیا ینادی منادن، ایک ندا دینے والا فرشتہ، آواز دینے والا فرشتہ ندا دے گا، الا ان فلانا سعید سعادتا لا یشقى بعدها ابدا، الا ان فلانا شقی شقاوتا لا یسعد بعدها ابدا۔ قیامت کے دن ایک فرشتہ ندا دے گا، آواز دے گا، اعلان کرے گا، سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک فلاں آدمی سعادت مند ہو گیا، خوش نصیب ہو گیا، ایسی سعادت پا لیا کہ اب اس کے بعد کبھی وہ بدبخت نہیں ہوں گا، یعنی فلاں شخص جنت میں چلے گیا، اب ہمیشہ خوشحال رہے گا، اور فلاں آدمی بدبخت ہو گیا، کافروں کے بارے میں بولیں گا، ایسی بدبختی میں مبتلا ہو گیا، اس کے بعد وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوگا۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پلٹا کر بھاگو گے، منحرفین، تم بھاگنے کی کوشش کرو گے، عن موقف الحساب، حساب کے مقام سے، الی النار، آگ کی طرف تم جاؤ گے پیٹ پلٹا کر، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے، تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی عاصم نہیں ہوگا، کوئی مانع نہیں ہوگا، کوئی دافع نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ وَقِيلَ يُوسُفُ بْنُ أَفْرَائِيمَ بْنُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ أَقَامَ فِيهِمْ نَبِيًّا 20 سَنَةً وَقِيلَ إِنَّ فِرْعَوْنَ مُوسَى هُوَ فِرْعَوْنُ يُوسُفَ عُمِّرَ إِلَى زَمَنِهِ وَقِيلَ هُوَ فِرْعَوْنُ آخر وَبَّخَهُمْ بِأَنَّ يُوسُفَ أَتَاكُمْ من قبل موسیٰ بالمعجزات، اور یقیناً تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے معجزات اور بینات دلائل لے کر آئے تھے۔ وہ کون ہے؟ یوسف بن یعقوب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ وقیل، اور کہا گیا، یہ بھی مصر میں ہی آئے تھے نا یوسف علیہ السلام۔ وقیل، اور کہا گیا کہ یوسف بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب ہے، اقامہ، وہ ان میں رہے نبی بن کر 20 سال تک۔ اور کہا گیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا وہ وہی فرعون تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، عمرہ، اس کو زندگی دی گئی تھی ان کے زمانے تک۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی فرعون، یعنی یوسف علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا وہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ وقیل، اور کہا گیا کہ وہ الگ فرعون ہے، وَبَّخَهُمْ، یہ جو ایمان لائے، جو صاحب فرعون کی قوم میں سے یا بنی اسرائیل میں سے، اپنی قوم کو ڈانٹنے لگے کہ یوسف علیہ السلام تمہارے پاس اس سے پہلے معجزات لے کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اس وقت بھی تم انکار کیے اور اب بھی انکار کر رہے ہو۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، بس تم مسلسل ہمیشہ شک میں رہے
اس پیغام کے تعلق سے جو حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے پاس لائے تھے، فشککتم فیہا، اس میں بھی تم شک کیے اور آج بھی تم شک کر رہے ہو، حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام وفات پائے، قلتم، تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بعد ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، حکماً من عند انفسکم، تمہاری طرف سے فیصلہ کرتے ہوئے بولے، من غیر برہان، بغیر کسی دلیل کے، ای اقمتم علی کفرکم، یعنی تم اپنے کفر پر قائم رہے، وظننتم، اور تم نے یہ سمجھا، انہ لا یجدد علیکم ایجاب الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تم پر حجت کو نہیں بھیجے گا، دلیل کو، کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو حد سے آگے بڑھتا ہے، ظلم کرتا ہے، مرتاب اور شک کرتا ہے، اے مثل ھذا الاضلال، اس گمراہ کرنے کی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے آگے بڑھتا ہے نافرمانیوں میں اور شک کرتا ہے اللہ کے دین کے بارے میں۔ الذین یجادلون، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، یعنی اس کو جھٹلانے کے لیے، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی اس دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، الذین یجادلون، یہ بدل ہے من ہوا مسرفن سے، من ہوا مسرفن یہ مبدل منہ، یہ بدل ہے، اور اس کو اس سے بدل لانا جائز ہے، وہو جمع، جبکہ وہ جمع ہے، لأنہ لا یرید، کیونکہ وہ مراد نہیں لے رہے ہیں ایک ہی مسرف، ہر ایک مسرف، ہر ظلم کرنے والا، ہر زیادتی کرنے والا، ہر حد سے آگے بڑھنے والا شخص مراد ہے۔ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، فی دفعہا، اس کو جھٹلانے کے لیے، اس کا انکار کرنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے، اس کی تردید کے لیے، اس کے جحود اور تکذیب کے لیے، اس کو جھٹلانے کے لیے، وہ ابطالہا، اور اس کو باطل قرار دینے کے لیے، بغیر سلطان، بغیر کسی اس دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ اللہ کی آیتوں میں اس کو جھٹلانے کے لیے بحث کرنا، یہ اللہ کے پاس سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کی ناراضگی کے لیے بہت، یعنی یہ سخت ناراضگی کی چیز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور اس میں بحث کرنا، بیکار بحثیں کرنا، مقتن ای عظومہ بغضاً، اللہ کے پاس یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور کبورہ کا جو فاعل ہے یہ ضمیر ہے من ہوا مسرفن کی اور، اور وہ جمع ہے معنی کے اعتبار سے، اور یہ واحد ہے لفظ کے اعتبار سے، تو بدل کو محمول کر دیا گیا اس کے معنی پر برے، وہ ضمیر جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے لفظ کی بنیاد پر ہے۔ ویجوز، اور جائز ہے کہ الذین مرفوع ہو مبتدا ہونے کی بنیاد، الذین نیا جملہ ہے برہم، ولا بد فی ھذا الوجہ، اور اس توجیہ میں مضاف کو محذوف آنا ضروری ہے برہم، یرجع الیہ ضمیر، جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہو جو کبورہ میں ہے، اس کی تقدیر یہ محذوف ہے برہم، جدال الذین یجادلون، ان لوگوں کا جھگڑا جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، یہ جھگڑا کرنے والوں کا جھگڑا یہ بڑا ہے اللہ کے پاس ناراضگی کے اعتبار سے اور ایمان والوں کے پاس بھی، کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر تکبر کرنے والے، ظلم کرنے والے شخص کے دل پر، علی کل قلب متکبر جبار، قلب تنوین کے ساتھ پڑھے، علی کل قلب، ہر دل پر، ہر اس دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے جو دل تکبر کرنے والا ہے، جو دل ظلم کرنے والا ہے، سخت ہے، قلب تنوین کے ساتھ پڑھے ابو عمرو، وانما وصف القلب، دل کی صفت لائی گئی تکبر کے ساتھ پڑھیں، دل تکبر کرتا ہے کیا، والتجبر، کیونکہ تکبر اور تجبر دونوں کا منبع اور مرکز دل ہے، جیسے ایمان کا مرکز دل ہے، کفر کا مرکز دل ہے، معرفت الہی کا مرکز دل ہے، تمام نیکیوں کا مرکز دل ہے، تمام برائیوں کا دل بھی مرکز دل ہی ہے، یعنی عاجزی ان کے ساری کا تعلق بھی دل سے ہے، تکبر کا بھی تعلق دل سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے صوفیہ کرام دل کی اصلاح پہ توجہ دیتے، دل اگر اچھا ہو جائے انسان کا تو خود بخود وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو، ایمان کا تعلق بھی دل سے،
کما تقول، جیسا کہ تم کہتے ہو، سمعت الاذن، کان نے سنا، وہوا کقولی، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فإنہ آثم قلب، جو گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے، وإن کان الآثم، اگرچہ کہ گنہگار وہ شخص ہے، اس کا برا وجود ہے۔ وقال فرعون، یہاں سے آیت نمبر 36 شروع ہو رہی، وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، حامان اس کا وزیر تھا، ابنی، تو بنا دے، لی، میرے لیے، صرحن، ایک محل تعمیر کر، لعلی، تاکہ میں پہنچ جاؤں، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اسباب تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات یعنی آسمان کی سیڑھیوں تک میں پہنچ جاؤں، فاطلع، کہ میں دیکھوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو، وانی لاظنہ، اور بے شک میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، گمان کرتا ہوں، وکذالک، اور اسی طرح، زین لفرعون، فرعون کے لیے آراستہ کیا گیا، خوبصورت بنایا گیا اس کا برا عمل، سجایا گیا، وصد، اور اس کو حق کے راستے سے روک دیا گیا، وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون کی سازش نہیں تھی مگر بیکار، جتنی سازشیں کیا وہ حق کے خلاف، تمام سازشیں ناکام ہو گئی، تمام تدبیریں اس کے ناکام ہو گئی، الٹ گئی، اور وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ یعنی ان واقعات سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حق ہی غالب ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، تمویہا علی قومہ، مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی باطل ہار جاتا ہے، باطل کی ہار ہے، حق کی جیت ہے۔ باطل کے پاس اقتدار تھا، حکومت تھی، سلطنت تھی، اور اہل حق بے سر و سامان تھے، موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے فرعون پر۔ فرعون اپنی حکومت سلطنت کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، فرعون کی قوم بھی ڈوب گئی، ہلاک ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے، ماننے والے، ایمان والے بنی اسرائیل، سمندر میں ان کے لیے راستہ بن گیا، اور وہ سمندر کو پار کر کے صحیح سالم دوسرے مقام پر پہنچ گئے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، تمویہا علی قومی، اپنی قوم پر ملمح سازی کرتے ہوئے، یعنی اپنی قوم کو دھوکے میں رکھتے ہوئے، او جہلا منہ، یا اپنی جہالت کی وجہ سے کہا، یا حامان، اے حامان، ابنی لی، تو میرے لیے بنا دے قلعہ، اے قصرن، ایک محل تیار کر۔ وقیلا، کہا گیا کہ الصرح، صرح سے مراد کیا ہے؟ البناء الظاہر، ظاہری عمارت، الذی لا یخفی علی الناظر، جو دیکھنے والے پر چھپی ہوئی نہ ہو، وَإِن بَعُدَ، اگرچہ کہ وہ اونچی ہو، یعنی ایک ٹاور سمجھو، اب ایک ٹاور بنا دے، بڑی عمارت، بڑی بلڈنگ بنا دے، وَمِنْهُ، اور اسی سے کہا جاتا ہے صرح الشیء اذا ظہر، جب کوئی چیز کھل کر آ جائے، واضح ہو، نظر آ جائے، معلوم ہو، اوپن اگر ہو تو اس کو صراحہ بولتے۔ لعلی، فرعون یہ کہنے لگا اپنے وزیر سے کہ تم میرے لیے ایک محل اور اونچی عمارت تعمیر کو، اس عمارت پر میں چڑھوں گا اور آسمان تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، لعلی، تاکہ میں پہنچ جاؤں، الاسباب، اسباب تک، لعلی، وہ بھی فتح الیاء، یا کے فتح کے ساتھ، لعلی، حجازی اور شامی اور ابو عمرو پڑھے پر، ابلغ الاسباب، اسباب تک میں پہنچ جاؤں، ثم ابدل منہا، پھر اس سے بدل لایا گیا، الاسباب پہلا جو ہے وہ مبدل منہ، دوسرا اسباب جو ہے بدل ہے پر، تفخیما لشانیہ، اس کی شان کو بتانے کے لیے، اور یہ بات ظاہر کرنے کے لیے، انہ یقصد، کہ فرعون ایک بہت بڑے معاملے کا ارادہ کر رہا ہے، اسباب السماوات، آسمان کے راستوں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، ای طرقہ، آسمانی راستوں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، آسمانی دروازوں تک، وما یؤدی الیہ، اور ان چیزوں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں جو آسمان تک پہنچانے والی ہیں، وکل ما اداک الی شیء، ہر وہ چیز جو تمہیں کسی چیز تک پہنچا دے، وہ سبب ہے ورہ اس کا، کر رشا، جیسا کہ رشا ہے، یعنی رسی ہے جو پانی تک پہنچاتا ہے، ڈول ہے، اس کو بھی اسباب بولتے ہیں۔ فاطلع، نصب کے ساتھ بڑے حفظ پر ہیں، کیونکہ یہ ترجی کا جواب ہے، لعلی جو آیا نا اس ترجی کا جواب ہے، تشبیہا للترجی، ترجی کو تمنی سے تشبیہ دیتے ہوئے، لعل ترجی کے لیے آتا، امید کے لیے آتا، اور لیتا تمنی کے لیے آتا، تمنا کے لیے آتا، وغیرہ، دوسرے لوگ رفع کے ساتھ پڑھے، فاطلع الی الہ موسیٰ، فانظر، معنی اس کی یہ ہے کہ اس کا عطف ہوگا ابلغ پہ پر، لعلی ابلغ الاسباب، ابلغ پر عطف ہوگا، فاطلع اگر پڑھے تو،
الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی طرف دیکھوں آسمانوں پر پہنچ کے۔ والمعنی، معنی یہ ہے کہ فانظروا الیہ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں۔ وانی لاظنہ، اور بے شک میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، گمان کرتا ہوں۔ کاذبا فی قولی، ان کے اس قول میں، فی قولی موسیٰ نے جو کہا تھا، لہو فرعون سے کیا کہا تھا، الہا غیری، یعنی فرعون کے سوا بھی ایک خدا ہے، فرعون خدا نہیں ہے، اللہ خدا ہے، رب العالمین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے بارے میں فرمائیں کہ میرا جو رب ہے پوری کائنات کا رب ہے۔ تو فرعون یہ کہنے لگا کہ میں اوپر جا کے دیکھوں گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، وَمِثْلُ ذَلِكَ التَّزَيُّنِ، اس سجاوٹ کی طرح، اس آراستگی کی طرح یا اس روکنے کی طرح فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو آراستہ خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا اور اس کو حق کے راستے سے روک دیا گیا، سیدھے راستے سے۔ وہ بھی فتح الصاد، صدہ بھی پڑھا گیا۔ صدہ کون پڑھے؟ کوفی اور یعقوب، یعنی فرعون روکا حق کے راستے سے دوسروں کو، یا وہ خود رکا حق کے راستے سے۔ اور یہ مزین کرنے والا کون تھا؟ شیطان تھا، اور وسوسہ ڈالا اس کو، قولی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو آراستہ کر دیا، بس وہ ان کو روک دیا حق کے راستے سے۔ یا او اللہ تعالی، او للہ تعالی، وہ مثلو، یا اللہ تعالیٰ آراستہ کر دیا، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کبھی۔ وہ مثلو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا، فہم یعمہون، بس وہ حیران و پریشان ہیں۔ وما کید فرعون، اور فرعون کا مکر نہیں تھا مگر بیکار، ناکام، خسران و ہلاک، تباہی اور ہلاکت کے حوالے ہو گیا اوپر۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار، من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لائے، یا قومی، یعنی وہ جو ایمان لائے تھے، فرعون کی قوم میں سے ایک صاحب جو ایمان لائے، یا بنی اسرائیل میں سے، وہ دوسرے لوگوں کو، جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ کہا اس شخص نے جو ایمان لائے، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، تم میری اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تم کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیاۃ الدنیا، بے شک یہ دنیاوی زندگی، متاع، یہ عارضی فائدے کی زندگی، عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے، رہنے کا مقام۔ من عمل سیئۃ، جو کوئی گناہ کرے گا تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے مثل، ایک گناہ کے مثل ہی اس کو سزا دی جائے گی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے۔ فَأُولَئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یرزقون، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو نیک عمل کرے گا، من ذکر، چاہے وہ مذکر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کریں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یرزقون فیہا، اس حال میں کہ ان کو رزق دیا جائے گا اس میں، بغیر حساب، بے حساب اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے۔ وقال الذی آمن، آیت نمبر 38، 39 اور 40، تین آیتوں کی تفسیر ہے۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لائے، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ مکی اور یعقوب اور سہل، یہ تینوں قرآن دونوں حالتوں میں اتبعونی یا کے ساتھ پڑھا، اور دیگر قرآن اتبعونی بغیر یا کے پڑھے۔ اہدکم، تم میری اتباع کرو، میں تمہیں حق کا راستہ بتاؤں گا، ہدایت کا راستہ بتاؤں گا۔ وہو نقید الغی، رشاد یہ گمراہی کی ضد ہے، وفیہ تعریض شبیہ ان ما علیہ فرعون وقومہ سبیل الغی، اور اس میں ایک کنایہ ہے اور ایک اشارہ ہے اس میں کہ جس راستے پر فرعون اور اس کی قوم ہے،
وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اجمل اولاً، سب سے پہلے انہوں نے اجمالی طور پر یہ بات بیان کی، ثم فسرا، پھر اس کی تفسیر کی، وضاحت کی۔ فافتتح بذم الدنیا، دنیا کی مذمت سے اور دنیا کی حقارت، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے وفائی، دنیا کی فنا اور دنیا کی زوال اور دنیا کے عارضی ہونے کے ذریعے سے انہوں نے اس مضمون کا آغاز فرمایا اور کہا یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیاوی زندگی ایک متاع ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، تمتع یسیر، چند روزہ فائدہ ہے، بس ختم، عارضی فائدہ ہے، فالاخلاد الیہا اصل الشر، اس دنیاوی زندگی کی طرف میلان اور رجحان اور اس کی طرف جھک جانا اور اس کی طرف مائل ہو جانا، یہی اصل برائی کی جڑ ہے، یعنی دنیا کی محبت، دنیا کی بہاروں کی طرف مائل ہونا، دنیا کی یعنی زیب و زینت کی طرف مائل ہونا، دنیا کی چمک دمک کی طرف مائل ہونا، یہی اصل شر ہے، یعنی برائی کی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ ومنبع الفتن، اور فتنوں کا منبع ہے، مرکز ہے، محور ہے، سر چشمہ ہے۔ وثنا بتعظیم الآخرت، اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں انہوں نے آخرت کی عظمت کو بیان کیا، پہلے دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا، دنیا کی زوال کو بیان کیا، دنیا کی یعنی عارضی زندگی کو انہوں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کا فائدہ عارضی ہے، دنیا کی دولت عارضی ہے، دنیا کی ہر نعمت، دنیا کا ہر منصب، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ پھر آخرت کی عظمت کو انہوں نے بیان کیا، آخرت کے قرار کو بیان کیا، آخرت کے استقلال اور دوام کو بیان کیا، آخرت کی زندگی کی بقا کو بیان کیا، آخرت کی زندگی کے دوام اور سرمدی ہونے کو بیان کیا، ابدی اور ہونے کو بیان کیا، اس کے دوام کو بیان کیا۔ وثنا بتعظیم الآخرہ، آخرت کی عظمت کو، آخرت کی شان کو انہوں نے بیان کیا۔ وبینہ، اور انہوں نے بیان کیا، انہا ہی الوطن، کہ آخرت ہی حقیقت میں وطن ہے، آخرت ہی اصل میں ہمارا ملک ہے، والمستقر، ٹھکانہ ہے، بقولی، اپنے اس قول سے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی قرار، رہنے کا مقام ہے۔ ثم ذکر الاعمال سیئها وحسنها، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی میں کامیابی کے لیے جو چیزیں چاہیے اس کو انہوں نے بیان کیا، اور جو اعمال آخرت میں نقصان پہنچانے والے اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ ثم ذکر الاعمال، پھر انہوں نے ان اعمال کا ذکر کیا جو برے ہیں، پھر ان اعمال کا ذکر کیا جو اچھے ہیں۔ وعاقبۃ کل منہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے انجام کو انہوں نے بیان کیا کہ جو برا عمل کرے گا، جو گناہ کرے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اور جو نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا، کفر پر مرے گا، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اور ان دو اعمال میں سے یعنی نیک اور بد، نیک اور برے، اچھے اور برے عمل، دونوں میں سے ہر ایک کے انجام کو انہوں نے بیان کیا۔ لِيُثَبِّتَ عَمَّا يُتْلِفُ وَيُنَشِّطَ لِمَا يُزْلِفُ، لِيُثَبَّتَ، تاکہ انسان رک جائے اس عمل سے جو اس کو ہلاک کرنے والا ہے، اور اس عمل کے لیے تیار ہو جائے انسان جو اس کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ اپنے اس قول سے انہوں نے بیان کیا، من عمل سیئۃ، جو کوئی گناہ کرے گا، برائی کرے گا، تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے مثل، جتنے گناہ کیا اتنے ہی گناہوں کی سزا اس کو دی جائے گی۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، مومن ہونا شرط ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کافر اچھا عمل کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی، آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گی۔ آخرت میں ثواب اور جنت پانے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا شرط ہے۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو او انثی، یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو فاولئک یدخلون الجنۃ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یرزقون، اس حال میں کہ ان کو رزق دیا جائے گا، فیہا، اس جنت میں، بغیر حساب، بے حساب رزق عطا کیا جائے گا، بے شمار نعمتیں اللہ ان کو عطا فرمائے گا، ابدی اور سرمدی زندگی اللہ ان کو عطا فرمائے گا، جنت کی بہاریں اللہ ان کو عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اپنا قرب اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اپنا دیدار اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یدخلون، 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 دونوں طریقے سے پڑھا گیا،
باب نصرہ سے اور باب افعال سے. یدخلون اگر پڑھے باب افعال سے فعل مجہول ہو گئے. مکی و بصری و یزید و ابو بکر، یہ 4 قراء مکی اور بصری اور یزید اور ابو بکر، یہ 4 قراء یدخلون پڑھے باب افعال سے فعل مجہول. یدخلون ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور دیگر جو قراء ہے یدخلون پڑھے. 4 قراء مکی، بصری، یزید اور ابو بکر، یہ چاروں قراء کرام نے یدخلون پڑھا ہے. اور دیگر قراء یدخلون فعل معروف پڑھے. یدخلون اگر پڑھے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کو داخل کیا جائے گا جنت میں. ثم وازن بین الدعوتین، پھر انہوں نے مقابلہ کیا، مقارنہ کیا، کمپیئر کیا 2 دعوتوں کے درمیان. دعوتی الی دین اللہ، ان کی جو دعوت ہے، ان کا جو بلانا ہے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے اس دین کی طرف جس کا ثمرہ، جس کا پھل جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ودعوتہم، اور یہ لوگ، یہ کافر قوم جو بلا رہی ہے الی اتخاذ الانداد، یعنی شرک کی جو دعوت دے رہی ہے جس کا انجام جہنم ہوگا. یعنی وہ جو صاحب جو ایمان لائے 2 تحریکوں کو پیش کر رہے ہیں، 2 دعوتوں کو. ایک ہے دعوت دین، دعوت توحید، اور دوسری دعوت شرک. کفار اور مشرکین، ان کی جو قوم کے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے، وہ کفر اور شرک کی طرف بلا رہے تھے. اور یہ جو صاحب ہے، صاحب سمعان، یہ ایمان کی طرف بلا رہے تھے. ایمان کی جو دعوت ہے اس کا ثمرہ جنت ہے، اور شرک کی جو دعوت ہے اس کا نتیجہ، اس کا انجام جہنم ہے. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو بلا رہا ہوں، إِلَى النَّجَاةِ، نجات کی طرف، توحید کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف. وَتَدْعُونَنِي، اس حال میں کہ جبکہ تم مجھ کو بلا رہے ہو جہنم کی طرف. تدعوننی، تم مجھے بلا رہے ہو. آیت نمبر 41 ہے. تدعوننی، تم مجھے بلا رہے ہو، لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، کفر کی طرف. تم مجھے بلا رہے ہو اس بات کی طرف کہ میں کفر کروں، اللہ کا انکار کروں، اور اللہ کے ساتھ شریک کروں ان بتوں کو جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، جبکہ میں تم کو بلا رہا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اس اللہ کی طرف جو عزیز ہے، غالب ہے، اور غفار بھی ہے، خوب بخشنے والا بھی ہے. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار. لا جرم، یقیناً جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کے لیے کوئی بلانا نہیں ہے، اس کی طرف کوئی دعوت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا، اور یہ کہ ہمارا ٹھکانہ، ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے آگے بڑھنے والے، اسراف کرنے والے، ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، خدا کا انکار کرنے والے، خدا کو جھٹلانے والے، خدا کے ساتھ بتوں کو، غیروں کو شریک کرنے والے، یہی لوگ جہنمی ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ، یہاں سے آیت نمبر 44 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 46، 6 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم آپ پیش کر رہے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ، عن قریب تم یاد کرو گے، ما، وہ بات جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا ان سازشوں سے جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی قوم پر اور فرعون پر سخت ترین عذاب، بدترین عذاب نازل ہوا. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، آگ ان پر پیش کی جائے گی، ان کافروں پر، ان مشرکوں پر، ان ظالموں پر جو اللہ اس کے رسول کا انکار کی. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، آگ پر ان کو پیش کیا جائے گا. غدواً وعشیًّا، صبح اور شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. یقالو، یعنی کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، آگ کے فرشتوں سے، عذاب کے فرشتوں سے، ادخلوا آل فرعون، تم فرعون کی قوم کو اور فرعون کو داخل کر دو، اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں، یعنی جہنم کے عذاب میں.
وَيَا قَوْمِ اے میری قوم، مالی ادعوکم مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو بلا رہا ہوں نجات کی طرف، جبکہ تم مجھے بلا رہے ہو جہنم کی طرف۔ تدعوننی، جہنم کی طرف بلانا کیا ہے؟ یعنی ایک شرک کی دعوت دینا، یہ جہنم کی طرف بلانا ہے۔ تدعوننی، تم مجھے بلا رہے ہو کفر کی طرف اور شرک کی طرف۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، جبکہ میں تم کو بلا رہا ہوں توحید کی طرف، اللہ کی طرف جو غالب ہے، عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، الغفار جو خوب بخشنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي، وہ بِفَتْحِ الْيَاءِ، یا کے فتحے کے ساتھ پڑھے حجازی اور ابو عمر، دو قراء کرام یا کے فتحے کے ساتھ پڑھے، ما لی یا، دیگر قراء ما لی یا کے جزم کے ساتھ پڑھے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي، اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا ہے، ادعوکم کہ میں تم کو بلا رہا ہوں، الی النجاتی، نجات کی طرف، ای الجنتی یعنی جنت کی طرف، یعنی میں تم کو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، اگر تم ایمان لا لو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، تو میں تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں کامیابی کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں آخرت کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں قرب خداوندی کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں حق کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں۔ وَتَدْعُونَنِي، جبکہ تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف، تدعوننی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، اس بات کی دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں۔ ہوا بدل، یہ بدل ہے تدعوننی سے بر، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ مبدل منہ، یہ دوسرا جو تدعوننی ہے وہ بدل ہے۔ یقال کہا جاتا ہے دعاہ الی کذا ودعاہ لہ، دعا کا صلہ الی بھی استعمال ہوتا ہے اور لام بھی، دعاہ وہ اس کو بلایا، الی کذا فلاں چیز کی طرف، ودعاہ وہ اس کو بلایا، لہ فلاں چیز کے لیے، کما یقال جیسا کہ کہا جاتا ہے ہداہ الی الطریق، وہ اس کو ہدایت دیا، اس کو راستہ بتایا، الی بھی استعمال ہوتا ہے اور لام بھی، وہداہ لہ وہ اس کو اس کی طرف ہدایت دیا، وہ اس شریکہ بھی ہے، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو شرک ہی، تم شرک کی طرف مجھے بلا رہے ہو، مجھے تم بلا رہے ہو اس بات کی طرف کہ میں شریک کروں اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو جس کا مجھے علم نہیں ہے، جس کے خدا ہونے کا مجھے علم نہیں ہے، یعنی بتوں کو اور غیروں کو خدا کے ساتھ شریک کرنے کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، یہ دعوت شرک، یہ جہنم کی طرف بلانا ہے۔ ای بربوبیتی والمراد بنفی العلم، علم کی نفی سے یہاں پر مراد معلوم کی نفی ہے، کانہ قال گویا کہ انہوں نے کہا وہ اشرک بھی ما لیس بإلہ، کیا میں خدا کے ساتھ ان بتوں کو شریک کروں جو خدا نہیں ہے، وما لیس بإلہ جو خدا نہیں ہے، کیف یصح کیسے صحیح ہوگا، یہ بات کیسے درست ہوگی کہ ان کو خدا جانا جائے، جو خدا نہیں ہے وہ خدا نہیں رہیں گے، اور جو خدا ہے وہی خدا ہوگا، رب العالمین ہے وہ۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، جبکہ میں تم کو بلا رہا ہوں، تم کو دعوت دے رہا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ، اس اللہ کی طرف جو غالب ہے، الغفار جو خوب بخشنے والا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ سبحانہ وتعالی، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ وَتَكْرِيرُ النِّدَاءِ، اور ندا کو مکرر کرنا، یعنی ادعوکم میں تم کو بلا رہا ہوں، یہ جو دعوت کا لفظ جو بار بار لا رہے ہیں، لِزِيَادَةِ التَّنبِيهِ لَهُمْ، ان کو زیادہ آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، وَالْإِيقَاظِ، اور ان کو جگانا چاہ رہے ہیں خواب غفلت سے، وَفِيهِ، اور اس میں یہ بات ہے کہ أَنَّهُمْ قَوْمُهُ وَأَنَّهُ، اچھا یہ جس قوم کو یہ لوگ، یہ صاحب جو دعوت دے رہے تھے یہ ان کی قوم تھی، اور یہ جو صاحب جو ایمان لائے فرعون کی قوم میں سے تھے، اور واو کو لایا گیا ندا میں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ تیسری ندا میں، دوسری ندا میں نہ لے گئے، لِأَنَّ الثَّانِيَةَ، کیونکہ دوسری جو ندا ہے یہ داخل ہے اس کلام پر جو مجمل کا بیان ہے، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي، لا جرم، یقیناً جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو، جس کفر اور شرک کی طرف، اس کی طرف کوئی دعوت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہمارا ٹھکانہ اللہ کی طرف ہے، ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے آگے بڑھنے والے، ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے یہ جہنمی ہے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین. آج کا ہمارا یہ درس آیت نمبر 42 پر مکمل ہوا سورہ غافر کی. انشاءاللہ ہم آیت نمبر 43 سورہ غافر سورہ مومن کی آیت نمبر 43 سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.